میرے یوٹیوب دوستو السلام علیکم۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں آپ اردو لکھائی کی مہارت پارٹ 4 میں اپنی لکھائی کی مہارت کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ 5 ایسے سوالات کے بارے میں بھی جانیں گے جو آپ کے لیے مؤثر کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ کا لائک اور شیئر کرنا میرے لیے حوصلے کی بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں بدلتا ہے۔ سماعت، لفظ سماعت میں سین میم کے ساتھ جڑا تو سین کی آدھی شکل لگی ہے، اور جو گولائی والا حصہ تھا شروع سے وہ گول ہونے کے بجائے سیدھا جڑا، کیونکہ نیچے سے میم گول ہونا چاہتا تھا، اس لیے سین نے میم کی نسبت اختیار کرتے ہوئے یہ شکل اختیار کی۔ سماعت، سیاست دان، سیاست دان میں جو پہلی سین ہے وہ دیکھیں، سین یہ کے ساتھ جڑی ہے، سین کے 3 شوشے بنے ہیں، جو چوتھا شوشہ ہے وہ یہ کا شوشہ ہے، ٹھیک ہے۔ سین کے 3 شوشے ہوتے ہیں، ایک کونا یا کنارہ، اسے اردو ادب میں شوشہ کہتے ہیں۔ تو سین نے اپنے 3 شوشے بنائے، اس کے بعد جو اس کی گولائی والا حصہ ہے اس نے وہ تھوڑا سا آدھا حصہ سیدھا کر لیا، یہ آگے تھی اس لیے وہ نیچے جھکنے کی بجائے بلکہ سیدھا رہا۔ سیاست دان میں بھی یہی صورت اختیار رہی، جو سین اور تے سیاست دان کی جڑی ہے آگے اس میں بھی یہی رہی۔ سب میں سین آدھی شکل اختیار کرتا ہے، سین جو اصل صورت میں گولائی اختیار کرتا ہے اس کے ساتھ ملتی جلتی شکل ہے، اور سین کے 3 شوشے بنے، تیسرا شوشہ قدرے نیچا بنا اور نیچے کی طرف کھسکتا ہوا بے کے ساتھ جڑا۔ اس طرح اس کو سین کو بے کے ساتھ جوڑتے ہیں، جہاں پر بھی سین اکیلے بے کے ساتھ جوڑیں گے اسی طرح جڑے گی۔ سین کے 3 شوشے سیدھے بنتے ہیں اور آگے سے بڑی یہ کو جوڑ دیتے ہیں، اگلا حصہ جو گولائی والا ہوتا ہے بڑی یہ کے ساتھ سین کا نہیں آتا۔ ساکٹ میں سین کے ساتھ ڈائریکٹ الف آ گیا ہے، پہلے سیاست دان میں سین یہ الف یا تھا، اس لیے سین کی شکل مختلف تھی، یہاں پر مختلف ہے کیونکہ سین کے ساتھ الف آیا ہے، تو سین قدر ترچھا 3 کنارے بناتا ہوا الف کے ساتھ جڑا ہے، تو اس کی یہاں پر یہ شکل آئے گی جب سین الف کے ساتھ جڑے گا۔ سین جب واو کے ساتھ جڑے گا تو اس کی صورت جیسے سب میں بنی تھی اسی طرح بنے گی، سین کے 3 شوشے نکلیں گے اور نیچے کی طرف جھکے گا اور واو کے ساتھ جڑے گا۔ شین دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں بدلتا ہے۔ شام میں شین کے 3 شوشے نکلتے ہیں، شین الف کے ساتھ جڑنے کے لیے نیچے سے جھک کر الف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ شین اور سین دونوں ایک خاندان ہیں، 2 حروف کا خاندان ہے، دونوں ہی ایک ہی طرح سے حروف کے ساتھ جڑتے ہیں۔ ششماہی میں 2 شین استعمال ہوئے، پہلے شین میں شین کو بے کی طرح کی صورت بنا دی گئی ہے اور دوسرے شین کو 3 شوشے نکال کر میم کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ پہلا شین بھی 3 شوشے بنا کر لکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ شین، آگے لفظ شین لکھا گیا ہے، شین کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے، شین کے 3 شوشے نکال کر اس کو یہ کے ساتھ جوڑ کر پھر یہ کو نون کے ساتھ جوڑنے کے لیے نیچے کی طرف بٹھایا گیا ہے، یہاں شین کی یہ شکل بنی۔ شین کو جب واو کے ساتھ جوڑیں گے شوکت لفظ میں تو شین واو کی طرف جھکنے کے لیے وہ ترچھی شکل اختیار کرے گا۔ شریک میں شین کے اکثر بچے یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں کہ شریک کو وہ 3 شوشے اوپر سیدھے بنا کر پھر اس کو رے کو نیچے کی طرف لے کر جاتے ہیں، جس سے اس کی صورت جو ہے وہ بے ڈنگی بے ڈب بن جاتی ہے۔ ایسا ہرگز مت کریے، آپ کی لکھائی میں نکھار پیدا ہونے کے بجائے لکھائی خراب ہو جائے گی۔ غور سے دیکھیے، شریک جب لفظ لکھیں گے یعنی شین کے ساتھ جب رے کو جوڑیں گے تو شین کا پہلا شوشہ قدرے کھڑا ہوگا، دوسرا شوشہ نہیں نکلے گا بلکہ گولائی کر کے نیچے کی طرف بیٹھیں گے جیسے رے کی شکل ہوتی ہے، پھر ایک اور گولائی کریں گے تیسرے شوشے کی، پھر رے نیچے کی طرف لمبی کھینچی جاتی ہے جب کسی حرف کے ساتھ رے جڑتی ہے، تو اس لیے رے نیچے کی طرف کھینچی جاتی ہے، تو رے کی طرف شین کا جھکاؤ ہے، اس جھکاؤ کی وجہ سے شین کی شر میں یعنی شین کو رے کے ساتھ جوڑنے میں یہ صورت بنتی ہے۔ اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لیجئے۔ شباب میں شین سیدھا جائے گا، یہاں پر اس کی صورت جو نیچے کی طرف نہیں ترچھی کریں گے، شین کے 3 شوشے بنانے کے بعد اگلا جو شوشہ ہے وہ بے کا شوشہ ہے اور بے کو الف کے ساتھ کھڑا کریں گے اور آگے بے اکیلا لکھیں گے۔ شباب، شفیق میں بھی شین جو ہے وہ
کم ترچا ہوا ہے کیونکہ آگے فے کو گول کرنا تھا اور آگے سیدھا لے کر جانا تھا، اس لیے شین کی یہ والی شکل بنی۔ میرے یوٹیوب دوستو، سواد کے خاندان کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کے لیے ایک سوال پیش کرتا ہوں۔ سوال نمبر 1، پاکستان میں ریلوے کا سب سے لمبا روٹ کون سا ہے؟ جواب، کراچی سے پشاور۔ یہ روٹ سب سے تیز ہے، اس کا فاصلہ 1721 کلومیٹر ہے۔ سواد دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں بدلتا ہے۔ سیام، سیام میں سواد کی آنکھ والی جو شکل ہے وہ لگی اور شوشا بننے کے بعد اس نے اگلی گولائی کو کم کر لیا، آدھی شکل بنی اور یہ کہ شوشے کے ساتھ ملتے ہوئے الف کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ سوم میں سواد کا پہلا شوشا آنکھ کے ساتھ جو ملا، اگلا جو گولائی والا حصہ ہے اس کی آدھی شکل لگی اور واؤ کی طرف جھکا۔ صرف، صرف میں سواد کی آنکھ والی شکل سواد کی طرح ہی کھڑی رہی اور اگلا شوشا نہیں نکلا جو سواد کا شوشا گولائی کرتا تھا، جبکہ آپ نے پیچھے سین اور شین میں سیکھ لیا کہ جب کوئی حرف رے کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ کونا نکالنے کے بجائے گولائی اختیار کر کے رے کی طرف جھکتا ہے۔ صرف، صرف میں بھی اسی طرح سے ہی ہے، زبر یا زیر کا فرق ہے۔ آگے ہے صفر، صفر میں سواد کا شوشا نکلا، آگے فے تھی، فے کے ساتھ اس نے گولائی کر لی، پھر رے کا تو کام ہی ہے نیچے کی طرف حروف کو جھکانا۔ پھر ہے صد، صد میں سواد ہی کی طرح اس کی آنکھ بنی، شوشا بھی نکلا اور اس کی گولائی جو ہے وہ دال کے ساتھ ملنے کے لیے اس طرح بنی۔ صندوق، صندوق میں سواد کی طرح ہی اس کی آنکھ بنی اور اس کا شوشا بھی نکلا اور اگلی گولائی نون کے ساتھ جڑنے کے لیے تھوڑی سی جھکی، صندوق۔ ضاد دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں بدلتا ہے۔ ضرب، جیسے آپ نے صرف میں پڑھا تھا سواد رے کے ساتھ کیسے جڑتا ہے، یہاں پر بھی سواد رے کے ساتھ جڑے گا۔ جو بھی حرف رے کے ساتھ جڑتا ہے وہ شوشا نہیں نکالتا بلکہ رے کی طرف جھکنے کے لیے گولائی اختیار کرتا ہے، جیسا کہ ضرب میں زواد اور رے نے اختیار کیا۔ آگے ہے حضرت، حضرت میں ہے کے ساتھ زواد جڑی اور رے کے ساتھ جو سواد کا کونا ہے وہ نہیں بنا، کیونکہ رے کے ساتھ جو بھی حرف جڑتا ہے وہ رے کی طرف جھکتے ہوئے گولائی اختیار کرتا ہے۔ اگلا لفظ ہے فضا، فضا میں فے کے بعد زواد کی جو شروع والی آنکھ والی شکل ہے وہ اسی طرح بدستور بنی اور شوشا نکلنے کے بعد اس کی گولائی قدرے سیدھی رہی اور الف کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ضعیفوں، ضعیفوں میں زواد کی اصل آنکھ بنی، شوشا بنا اور اس کی اگلی گولائی کا جو آدھا حصہ ہے وہ عین کے ساتھ جا کر جڑا۔ وضو، وضو میں زواد آنکھ کی شکل اختیار کرنے کے بعد اس کا شوشا بھی نکلا اور اس کی جو آدھی شکل گولائی کی آدھی شکل ہے وہ واو کے ساتھ جھکی۔ آگے ہے ضرورت، ضرب کی طرح ضرورت میں بھی زواد رے کے ساتھ جڑنے کے لیے رے کی طرف جھکا اور کونا نہیں زواد نے نکالا۔ آگے ہے زد، زد میں زواد کی آنکھ بنی، شوشا بھی بنا اور اس کی گولائی گول ہوتے ہوئے دال کے ساتھ جا کر ملی۔ توئیں کے خاندان کی طرف بڑھنے سے قبل ہم اس سوال کو دیکھ لیتے ہیں جو معلومات لیے ہوئے ہے۔ سوال نمبر 2، کس مقام پر پاکستان کے 5 دریا آپس میں جا ملتے ہیں؟ جواب، بہاولپور کے مقام ہیڈ پنجند پر۔ توئیں دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں نہیں بدلتا۔ طاقت، دیکھیں طاقت میں توئیں اصل حالت میں ہے اور اس کے ساتھ الف جڑ گیا ہے۔ توئیں جس حرف کے ساتھ بھی جڑے، شروع میں ہو، درمیان کے میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، توئیں اپنی اصل شکل میں ہی رہتا ہے، اس کی آدھی شکل نہیں ہوتی۔ طاقت، تلیسم میں بھی توئیں اپنی اصل حالت میں ہے، خاطر میں بھی توئیں اصل حالت میں ہے اور رے نیچے کی طرف چلی گئی ہے۔ رے کی یہ خوبی ہے کہ اس کے ساتھ جو حرف لگتا ہے اس کا کونا نہیں نکلتا، گولائی اختیار کر لیتا ہے۔ توئیں تو پہلے ہی نیچے کی طرف جھکا ہوا تھا تو رے کا کام ہی گولائی اختیار کر کے نیچے کی طرف جھکنا ہے۔ خطیب میں توئیں اصل حالت میں ہے، خطاب میں بھی توئیں اصل حالت میں ہے، الف آگے اس کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ خطاب میں بھی توئیں اصل حالت میں ہے، الف آگے جڑ گیا ہے۔ خط میں بھی توئیں اصل حالت میں ہے، لطف میں بھی توئیں اصل حالت میں ہے، درمیان میں ہے لام اور فے کے۔ طاق میں بھی توئیں اصل حالت میں ہے۔ جن حروف میں
توئیں آپ نے دیکھا شروع میں، درمیان میں یا آخر میں ہے، توئیں اصل حالت میں ہے، یہ شکل نہیں بدلتا۔ زوئیں دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں نہیں بدلتا۔ دراصل توئیں اور زوئیں دو حروف کا ایک خاندان ہیں اور دونوں ہی کسی حرف کے ساتھ نہیں جڑتے، خواہ یہ شروع میں ہوں، درمیان میں ہوں یا آخر میں ہوں۔ دیکھ لیجئے مظلوم میں زوئیں میم اور لام کے درمیان میں ہے اور زوئیں اصل حالت میں ہے، یہ جڑا نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی آدھی شکل بنی ہے۔ توئیں اور زوئیں کی آدھی شکل نہیں بنتی۔ نظام میں نون اور الف کے درمیان میں ہے، زوئیں اصل حالت میں ہے۔ ظلم میں زوئیں لام کے شروع میں ہے، اصل حالت میں ہے۔ مضموم میں میم اور میم یعنی دو میم کے درمیان میں زوئیں ہیں اور اصل حالت میں ہے۔ ظلمت میں زوئیں شروع میں ہے اور اصل حالت میں ہے۔ مظالم میں میم اور الف کے درمیان میں زوئیں ہیں اور اصل حالت میں ہے۔ زوئیں رے کے ساتھ جڑا اور اصل حالت میں ہے، صرف رے کی طرف جھکا ہے اور رے نے گولائی اختیار کی ہے۔ میرے یوٹیوب دوستو، اب ہم آئین کے خاندان کے بارے میں پڑھیں گے جو بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس سے پہلے ہم سوال نمبر 3 کو جان لیتے ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی PIA کب قائم کی گئی؟ جواب: 29 اکتوبر 1946 کو کراچی میں قائم کی گئی۔ آئین دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں بدلتا ہے۔ عقل میں آئین اپنی اصل حالت میں ہے۔ آئین اگر شروع میں ہو تو اپنی اصل حالت میں ہوتا ہے اور آدھی شکل کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ آئین کی جو شروع والی شکل ہوتی ہے اس کے بعد والی گولائی بدلتی رہتی ہے۔ آئین کی بعد والی جو گولائی ہے وہ کاف کے ساتھ ملنے کے لیے نیچے جھک کر کاف کی طرف بڑھی۔ اگلا لفظ ہے عقل۔ عقل میں آئین کا شروع والا حصہ بنا اور اس کی گولائی والا حصہ سیدھا ہو کر الف کے ساتھ جڑ گیا۔ آئین، ہاں میرے یوٹیوب دوستو، آئین دلچسپ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا آئین دلچسپ ہے۔ آئین جب لفظوں کے درمیان میں آتا ہے تو یکسر بدل جاتا ہے۔ بعد میں دیکھ لیجئے بے اور دال کے درمیان میں آئین آیا اور یہ جس طرح ہے کی شکل ہوتی ہے اس طرح کی شکل بناتا ہے، لیکن قدر گولائی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ بن کر دال کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یہ درمیان کی شکل ہے۔ آئین جب بھی لفظوں کے درمیان میں آتا ہے تو اسی طرح لکھنا ہے۔ بعید میں دیکھیں، بعید بے اور یہ کے درمیان میں آئین آیا اور اس کی ہے کی طرح کی شکل ہے، لیکن ایگزیکٹ ہے کی طرح نہیں ہے بلکہ ہے کی طرح گول ہوتا ہوا، موٹائی بناتے ہوئے اور گولائی کرتے ہوئے اگلے حرف کے ساتھ جڑتا ہے۔ علاوہ جب آئین شروع میں آتا ہے تو اس کی جو شروع والی گولائی ہوتی ہے وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے، اس کے بعد والا حصہ حروف کے ساتھ جڑنے کے لیے بدلتا رہتا ہے، لیکن درمیان میں جب آئین آتا ہے بعد اور بعید کی طرح تو وہ اسی طرح ہی لکھا جاتا ہے۔ جماعت میں جیم، میم اور الف الگ سے لکھا ہوا ہے، آئین اور تے الگ سے لکھے ہوئے ہیں، اس لیے ان دو حروف کے جوڑے کے شروع میں آئین ہے، اس لیے یہ اصل حالت میں ہے اور اس کی آدھی شکل ہے۔ عربی میں آئین اصل حالت میں ہے اور اگلا حصہ رے کی طرف جھک گیا ہے کیونکہ رے کا کام ہے جھکنا اور گولائی اختیار کرنا۔ عجمی آئین کا شروع والا حصہ حمزہ کی طرح ہے اور جیم کے ساتھ جڑ گیا ہے، اس کا جو اگلا حصہ ہے گولائی والا وہ حمزہ کی طرح بن کر جیم کے ساتھ جھکا ہے۔ عقاب میں آئین کا شروع والا حمزہ والا حصہ نیچے سے سیدھا ہوتا ہوا کاف کے ساتھ جا جڑا۔ غائن دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں بدلتا ہے۔ غافل، یہاں جان لیجئے غائن اور آئین دو حروف کا ایک خاندان ہے۔ جس طرح کی شکلیں آئین بناتا ہے غائن بھی اسی طرح کی شکلیں بناتا ہے اور اس پر نقطہ ہوتا ہے۔ غافل میں آئین کی طرح الف کے ساتھ غائن جڑا ہے اور اس پر نقطہ ہے۔ غلاف میں بھی لام الف کی طرح سیدھا ہے، اس لیے یہ بھی اسی طرح ہی غائن کی آئین کی طرح شروع کی شکل بن کر سیدھا ہو کر الف کے ساتھ جڑا۔ غل میں بھی آئین غائن کی طرح شروع کی شکل بنا کر لام سیدھا ہے الف کی طرح، اس لیے اس کے ساتھ جڑ گیا۔ غلام میں بھی اسی طرح ہے۔ بغداد میں بے اور دال کے درمیان میں غائن آ گیا ہے۔ پچھلی سلائیڈ میں آپ نے سیکھا تھا جب آئین دو حروف کے درمیان میں آتا ہے یہ ہے کی سی شکل بناتا ہے، قدر ہے سے تھوڑی موٹی اس کی گولائی کی جاتی ہے اور گولائی کرتے ہوئے آئین کو اس طرح بنایا جاتا ہے جس طرح یہ غائن بنا ہے۔ بغداد،
غموں میں غائن شروع میں ہے، اس لیے غائن کی شروع والی شکل طرح ہے اور اگلا حصہ میم کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ مغز میں غائن درمیان میں ہے، میم اور زے کے، اس لیے درمیان والی شکل والا آئین اور غائن اس طرح ہوتا ہے۔ مغرور میں بھی میم اور رے کے درمیان میں ہے غائن، پیغمبر میں بھی پے اور میم کے درمیان میں ہے غے یعنی غائن۔ تو یاد رکھیے آئین اور غائن جب حروف کے درمیان میں آئیں تو ان کی یہ والی شکل ہوتی ہے۔ درمیانے حروف کے درمیانے غائن کی شکل بھی یاد رکھیے اور شروع والی آدھی شکل بھی یاد رکھیے اور پورا حرف غائن بھی یاد رکھیے۔ سوال نمبر 4 اہم ہے۔ امریکہ کی خلائی ایجنسی کا نام ناسا ہے، پاکستان کی خلائی ایجنسی کا کیا نام ہے؟ جواب ہے سپارکو۔ فے دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں بدلتا ہے۔ فلم میں فے کی گولائی اسی طرح رہی ہے اور فے کا جو آگے بے کی طرح کا سیدھا حصہ تھا وہ لام کے ساتھ جڑنے کے لیے اس نے واو کی سی صورت اختیار کی ہے، بالکل واو کی طرح نہیں ہے۔ یاد رکھیے فے شروع میں ہو، درمیان میں ہو یا آخر میں ہو، فے ضرور گول ہوتا ہے، یہ اپنی شکل نہیں بدلتا، بلکہ فے کا جو آگے بیک والا حصہ ہے وہ آدھی شکل کے ساتھ لگتا ہے اور شکلیں بدلتا رہتا ہے۔ فلم کے بعد دیکھیں حلیفہ میں یہ کے بعد فے آئی، فے گول ہوئی اور اس کا اگلا آدھا حصہ گول ہے کے ساتھ جڑنے کے لیے تھوڑا سا سیدھا رہا۔ غافل میں فے گول ہوا اور واو کی طرح اس کا اگلا سیدھا حصہ نیچے جھک کر لام کے ساتھ جڑا۔ فریق میں فے گول رہا اور رے کے ساتھ جھک گیا کیونکہ رے کا کام ہے نیچے جھکنا اور گولائی اختیار کرنا۔ فعل میں فے گول ہوا اور اس کا اگلا آدھا حصہ یہ کے ساتھ جڑا۔ فقط میں فے گول ہوا اور واو کی سی شکل اختیار کرتے ہوئے نیچے جھک کر کاف کے ساتھ جڑ گیا، تو یہ فے کی آدھی شکل ہوئی۔ رفاقت میں فے گول ہوا اور الف کی طرف جھک کر آگے بڑھا۔ فولاد میں فے گول ہوا اور واو کی طرف جھکا۔ قاف دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں بدلتا ہے۔ میرے یوٹیوب دوستو، یہ کیاف کی طرح نہیں بولا جاتا، کیاف کو نرم آواز میں انگریزی میں جسے سافٹ بولتے ہیں بولا جاتا ہے، یہ ہے قاف۔ گلے کے نیچے والے حصے سے آخر والے حصے سے آخری حصے سے جو گلے کا تیسرا حصہ گنا جاتا ہے، یہاں غرارے کرتے ہوئے پانی کو نیچے تک لے جایا جاتا ہے، وہ گلے کا تیسرا حصہ ہوتا ہے۔ یہاں سے زور لگا کر اس کو پڑھیے قاف۔ قاف سے قلاب۔ قاف بھی فے کی طرح گول ہوتا ہے اور اس کی شکل فے کی طرح تو نہیں ہے، یہ نون غنہ کی طرح، اور شروع والا جو گولائی کا حصہ ہے فے کی طرح وہ گول ہو کر نون غنہ کی شکل بناتا ہے، لیکن جب یہ قاف حروف کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کی تمام شکلیں جڑتے ہوئے شروع، درمیان اور آخر میں فے کی طرح ہی ہوتی ہیں۔ قلاب۔ قلاب میں قاف گول ہوا اور آگے اگلا حصہ اس کا جو گولائی والا تھا وہ اس کی آدھی شکل بنی اور لام کے ساتھ جا کر جڑی۔ قلم میں بھی اسی طرح سے ہی ہوا کیونکہ قلاب میں بھی لام تھا، ادھر بھی لام تھا، لام اور الف یہ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، سیدھے کھڑے ہونے والے حروف کے ساتھ قاف کی اس طرح کی آدھی شکل ہی بنتی ہے۔ لقمان میں قاف درمیان میں آیا، گول ہوا اور اس کا اگلا آدھا حصہ گول ہونے کے بجائے میم کی طرف مڑا کیونکہ میم نے گھومنا تھا، تو اس لیے میم کی مدد کرتے ہوئے میم کی طرف ہی جھکا۔ قطع میں قاف کی فے کی طرح گولائی بنی اور اگلا حصہ گول والا واو کی طرح آگے بڑھتا ہوا توئیں کے ساتھ جا کر جڑ گیا۔ اگلا لفظ ہے مقیم۔ مقیم میں قاف میم کے ساتھ جڑتے ہوئے گول ہوتے ہوئے آگے اگلی آدھی شکل کو سیدھی بٹھا کر یہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ قبیلہ۔ قبیلہ میں بھی قاف گولائی کرتے ہوئے لام کی طرح سیدھا آگے بڑھا کیونکہ اس میں بھی شوشا الف یا لام کی طرح کڑا ہونا تھا، اس لیے اس کی یہ شکل بنی۔ قافلہ میں بھی قاف کے بعد الف ہے اس لیے قاف کی یہ شکل بنی۔ قبول۔ قبول میں قاف کی گولائی کے بعد واو کی طرح ہی شکل بنی لیکن مکمل طور پر واو کی شکل نہیں بنی، اس لیے قاف نے یہ شکل بنائی ہے، قاف کے بعد وہ واو کی طرح بالکل گول ہوتا ہوا سیدھا آگے نہیں گیا بلکہ نیچے بیٹھا ہے اور کرسی کی سی شکل بناتے ہوئے بے کے ساتھ جڑا ہے اور پھر بے واو کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ قیام میں بھی
قاف گولائی کر کے نیچے کی طرف جھکا اور آگے کرسی کی طرح شکل بناتے ہوئے یہ کے ساتھ جڑ گیا ہے اور یہ نے الف کو کھڑا کر لیا ہے، قیام۔ سوال نمبر 5، پاکستان کے کس صوبے میں سب سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں؟ جواب: بلوچستان میں۔ ویڈیو واچ کرنے کا شکریہ۔ یوٹیوب دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اپنے پیاروں تک یہ معلومات ہر صورت پہنچائیے۔